آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے خداوند یسوع مسیح کی اس بڑی نجات جس کا انتظام ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اس دنیا میں مفوق الفطرت طریقے سے آ کر اس نجات کے کام کا آغاز کیا، اسی قبل ہمارے خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا، 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے خدمت کا آغاز دعا اور روزے کے ساتھ کیا، اور ابلیس کا مقابلہ خدا کے زندہ کلام سے کر کے اس پر غالب آئے، اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے گلیل سے اس منادی کا آغاز کیا، اور وہ آغاز تھا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ خداوند یسوع مسیح بنی ہوئے انسان کو گناہ سے بچانے کے لیے اس دنیا میں آیا، اور اس کا نام بھی یسوع رکھا گیا۔ یسوع کا مطلب ہے نجات، کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے۔ نجات پانے کے لیے یسوع مسیح پر ایمان لانا انتہائی ضروری ہے، اور اس کے بعد ایمان لا کر اسے توبہ کرنا، اپنے گناہوں سے حقیقی توبہ، اور پھر اگلا جو سٹیپ ہے وہ بپتسمہ ہے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، روح القدس کے نام پر غلطی کا بپتسمہ کیا جائے، کیونکہ بپتسمے کا مطلب ہے استباق، اور استباق کا مطلب ہے غلط، اور ایمان لائے بپتسمہ لے تو وہ کیا پائے گا؟ نجات ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے ایک سوال مختلف لوگوں کے اندر سے یہ اٹھتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ لوگ نجات والے، یا عام شخصی کہہ رہا، میں اس بزرگ کا نام نہیں لینا چاہتا، جس اپنے سارا وقت اسی باتوں میں گزارا۔ وہ ایک سینئر پادری تھے، پھر ان کی مسز بھی ان کے ساتھ مل کر یہی رات لوٹتی رہی کہ اگر ہم توبہ کر لیں، بپتسمہ لے لیں، تو پھر ہم سے گناہ ہوگا، تو پھر ساڈا کی بنے گا۔ اور اس قسم کی تعلیمات اس بزرگ پادری، اس وقت میں جوان تھا، اور اس پادری صاحب سے یہ میں سنا کرتا، اور وہ اپنی بات پر بڑی ڈٹائی کے ساتھ اور لوگوں کو اس ٹریک سے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے توبہ کر لی تو پھر وہ گناہ کریں گے، پھر وہ گناہ کریں گے، تو پھر ایسے تو چنگا کہ بندہ توبہ ہی نہ کرے۔ تو یہ کس قسم کی یہ پادری صاحب تھے، اور اس کے ساتھی بھی تھے جو منادی کرتے تھے۔ اس وقت بھی جب میرا تعلق چرچ پاکستان کے ساتھ تھا، بہتوں سے یہ میں بات سنتا، اور بہتوں کو جتنی میری سمجھ تھی کلام کی روح سے یا بڑے بڑے خداؤں سے سن کر میں بیان کرتا تھا۔ اب ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے، نجات پا لیتا ہے، تو کب انسان ہم اس بدن کے اندر ہے، اور انسان ہونے کے ناطے سے انسان سے گناہ ہوتا ہے نا؟
اور پھر کلام بھی ہمیں سکھاتا اور بتاتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ کوئی یہ پکار نہیں، ایک بھی نہیں، سب نے گناہ کیا اور کوئی بھی راس بات نہیں سوائے خداوند یسوع مسیح۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے کر ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا۔ بغیر خون بہائے معافی نہیں، لیکن انسان ہوتے ہوئے چاہے ہم کسی بھی ڈینومینیشن سے کیوں نہ تعلق ہو، ہماری سب کی ایک ہی تعلیم ہے، وہ توبہ۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں چاہے وہ ہماری کیتھولک کلیسیا ہو، اس میں جو توبہ کا عمل یا توبہ کا اقرار بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس میں بیان کیا گیا۔ چرچ آف پاکستان، یونائٹڈ پریسبیٹیرین بردرز اور دیگر جتنے بھی کلیسیا ہیں وہ اس پر ایمان رکھتی ہیں کہ وہ یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور اپنے گناہوں کا کیا کریں، اقرار کریں، توبہ کریں، بپتسمہ لیں، تو وہ کیا پائیں گے؟ نجات پائیں۔ آج ہم اس پر غور کریں۔ متی کی انجیل اس کا 4واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا جب آغاز کیا، اگر ہم اس کو 15ویں آیت سے پڑھیں تو بڑا اچھا ہوگا۔ جی، زبولون کا علاقہ اور نفتالی کا علاقہ، دریا کرا اور یردن کے پار، غیر قوموں کی گلی اور لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے، انہوں نے بڑی روشنی دیکھی اور وہ موت کے ملک کے سائے میں رہتے تھے اور ان پر روشنی چمکی۔ آگے بڑھیں۔ اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ یہ منادی یسوع مسیح کی ہے کہ توبہ کرو۔ جو توبہ ہے آسمان کی بادشاہی میں پہلا قدم ہے، پہلی سیڑھی۔ اور اس کے بعد جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو اس تعلیم کے مطابق ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اب یہ کون لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نجات پانے کے بعد جب گناہ یا بدی میں گر جاتے ہیں تو کیا ہم نجات میں قائم رہ سکتے ہیں، یا ہمیں نجات مل چکی ہے، یا ہم نجات یافتہ رہیں گے؟ میرے عزیزوں، اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ پطرس رسول نے اعمال کی کتاب اس کے 30 باب اس کی 19 آیت میں اس توبہ کو جو ڈیفائن کیا ہے، توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح سے تمہارے خداوند کے ذریعے میں تازگی کے دن آئے۔ یہ وہ اہم بات ہے جو اس بات کا جواب جب انسان حقیقی توبہ کر لیتا ہے، اگر وہ گناہوں میں بھی گر جائے اور پھر خدا کی حضوری میں آئے تو خداوند اسے معاف کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ توبہ بپتسمہ پا کے نجات پا جاتے ہیں اور وہ گناہ کرتے ہیں اور گناہ کو گناہ کرتے رہتے ہیں اور گناہ ہی میں پڑے رہتے ہیں اور گناہ ہی میں مرتے ہیں، واپس مسیح کی طرف نہیں لوٹتے، ان کی نجات جو ہے وہ اس کا انجام خاتمے کی طرف ہے، کیونکہ وہ واپس مسیح کی طرف لوٹا نہیں، یعنی کہ وہ رجوع نہیں لایا۔ پہلی تو بات ہے کہ توبہ کرنے کے بعد حقیقی طور پر اسے خدا کی طرف کیا کرنا ہے؟ رجوع لانا ہے۔
اگر اس سے گناہ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، تو گناہ کا جب احساس ہوتا ہے، جسے احساس گناہ کہتے ہیں، جب احساس گناہ ہو تو پھر ہم خدا کی طرف کیا کریں؟ رجوع لائیں، تو ہمارا خدا ہمارے گناہوں کو کیا کرے گا؟ مٹا دے گا، کیونکہ یسوع کا خون جو ہے ہمارے گناہوں کو پاک کرتا ہے۔ پہلا یوحنا پہلا باب اس کی 7ویں آیت میں اس بات کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بار بار گناہ کرنا اور گناہ میں پڑے رہنا، اس کا کوئی پھر علاج نہیں، اس میں ہلاکت۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے، وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ بچ جائے، کیونکہ اس کا کام، اس کا منصوبہ یسوع مسیح کا یہی۔ خدا کسی گناہ گار پر قہر نازل نہیں کرتا۔ کلام میں ہم پڑھتے ہیں، زبوروں میں اور صحیفوں میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا بسم کر دینے والی آنکھ۔ پھر ہم یہ بھی پڑھتے ہیں 103 زبور میں، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور راستی میں غنی ہے۔ پھر ہم یہ بھی پڑھتے ہیں خدا بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے، وہ بھلا ہے، وہ بھلائی کے کام کرتا ہے، وہ کسی انسان کو ہلاک نہیں کرتا۔ خدا نے جب بنی ہوئے انسان کو اس گناہ کے باعث نوح کا طوفان آیا تھا، ہلاک کیا تھا، تو خدا ملول ہوا تھا۔ خدا نے عہد کیا تھا کہ آج کے بعد میں انسان کو ہلاک نہ کروں گا۔ میری چیزوں، جب انسان گناہ کرتا ہے، توبہ کرنے کے بعد، بپتسمہ لینے کے بعد، نجات پانے کے بعد، اور رجوع خدا کی طرف نہیں کرتا، واپس نہیں لوٹتا، تو وہ ہلاکت کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا خدا تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انسان یہ سوچ کر اس آیت کو، جو پطرس کا دوسرا خط اور اس کا 3 باب اس کی 9ویں آیت کے مطابق، جو خدا تحمل کرتا ہے، خدا تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے، وہ کسی کا ہلاکت نہیں چاہتا۔ اگر کوئی انسان یہ سوچ کر گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے اور گناہ میں پڑا رہتا ہے، تو یہ سوچ لے کہ وہ ہلاکت کی طرف جا رہا ہے۔ اگر وہ یہ کہے کہ میں گناہ پر گناہ کرتا رہوں اور آخری دن موت سے پہلے میں یہ الفاظ کہہ لوں گا تو میں بچ جاؤں گا، تو اسے کیا پتا کہ اسے یہ توفیق ملتی بھی ہے کہ نہیں ملتی۔ ایسا ریفرنس ہم ایک دیکھتے ہیں، ایک ریفرنس، وہ بہت مشہور ریفرنس ہے۔ یہودا اس کا یوتی خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھا، جو خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، خدا کے موضوع، خدا کی تعلیمات، ایمان افروز، خدا کے کلام، خدا کی قدرت، موضوع کو دیکھنا اور مردوں میں سے لوگوں کو زندہ ہوتے ہوئے وہ دیکھتا۔ اس سے گناہ ہوا، اس سے کیا ہوا؟ گناہ ہوا۔ اس نے اس راست بات خداوند یسوع مسیح کو سازش کر کے اس کو پکڑوا دیا، لیکن وہ اپنے گناہ کو پچھتایا جب یسوع کو مصلوب کیا، لیکن اسے توبہ بھی کی ہوگی، اسے بپتسمہ بھی لیا ہوگا، ایمان میں بھی ہوگا، لیکن جب اسے گناہ سرزد ہوا تو وہ یسوع مسیح کی طرف رجوع نہیں لایا، بجائے اس کے کہ وہ رجوع لاتا۔ جیسے پطرس بھی خدا ان کی طرف بھاگا اس کو دیکھنے کے لیے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اس نے بھی 3 بار اس کا کیا انکار کیا، تو بھی وہ بھاگا، رویا، تاب دل ہوا، اس سے گناہ ہوا کہ مرغے نے 3 دفعہ بانگ دی ہے
اور وہ باہر نکل کر کیا لکھا زار زار رویا پشیمان ہوا. اس کو کہتا ہے رجوع کرنا. وہ لوٹا لیکن یہوذا اسکریوتی لاکھ ہو گیا. اس نے خود پھانسی لے لی. وہ کیا ہو گیا؟ لاکھ ہو گیا. اس کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا. وہ ایمان کے معنی کامل کر دینے والے یسوع کے ساتھ ساتھ چلتا تھا, رہتا تھا, کھاتا پیتا تھا, لیکن ابلیس کے ہاتھوں ایک ایسا گناہ ہوا جس سے اس کے ایمان کا جہاز کیا ہو گیا؟ غرق ہو گیا. جو حقیقی طور پر توبہ کرتے ہیں, ایمان میں قائم رہتے ہیں, اگر ان سے گناہ سرزد ہوتا ہے اس کو ہم سیکھیں گے کہ خداوند ان کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے, اسے پیار کرتا ہے, اسے محبت رکھتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ اسے نکال باہر پھینکتا ہے یا اس کو مار دے. جس کی ایک اچھی مثال کئی بار ہم نے سنی اور میں نے اپنے پیغامات میں بھی سنائی. ایک بچہ ہے, چھوٹا بچہ, جب وہ گندا ہو جاتا ہے یا اس کو نیپی چینج کرنا ہوتا ہے اور وہ ہاتھ پاؤں مار کے اپنے پورے جسم کو غلاظت سے بھر لیتا ہے, تو کیا اس کی ماں اس کو باہر پھینک دیتی ہے؟ اس کے نیپی کو, اس کے جسم کو صاف کرتی ہے, نلاتی ہے, دھلاتی ہے اور اس کو صاف ستھرا کر کے صاف کپڑے پہنا کر اپنے سینے سے کیا کرتی ہے؟ اس کو لگا دیتے ہیں. یہ عمل ایک روز نہیں, بار بار وہ بچہ کرتا ہے. کرتے ہیں یہ باہر کھیل کر آتے ہیں, کیچڑ سے بھر کر آتے ہیں, وہاں اس کو مارتی بھی ہے, سب کچھ کرتی ہے, لیکن اس کو ہلاک, اس کو باہر پھینک نہیں. کہتے پچھلے دنوں 2 واقعات آپ نے دیکھے. فیصلہ آباد میں 3 سال کی بچی, اس کا باپ اس نے اس کو پیر میں پہن کے, کیوں ایسا بے حس انسان. خبروں میں سنا کہ رات کو روتی موت ہے, میری نیند ڈسٹرب کرتی ہے, اس نے غصے میں آ کر اس کو جا کر نہر میں پھینک دیا. لیکن ہمارا خداوند اور ایماندار لوگ اور جو بھی درد دل رکھنے والے کسی بھی مذہب کے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا سلوک, اور ہمارا خداوند یسوع مسیح گناہ گاروں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتا. وہ گناہ گاروں کے لیے آیا, وہ تندرستوں کے لیے نہیں آیا, بلکہ وہ گناہ گاروں کے لیے آیا ہے تاکہ ان کو کیا دے؟ نجات. آج اس گھر میں کیا ہے؟ نجات. اور اس نے اپنا آدھا حصہ غریبوں میں بانٹ دیا, اور پھر اس نے کہا کہ جس کا میں نے نجائز کیا ہے اس کا چگنا اس کو دوں گا. میرے دلوں, جب ہم گناہ میں لت پت ہو جائے تو یسوع کے پاس جائیں, وہ ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے, وہ ہمیں دھوتا ہے, اپنے خون سے پاک اور صاف کر دیتا ہے. لیکن حقیقی توبہ, کیسی توبہ؟ حقیقی توبہ. میں ایک کلام سن رہا تھا ایک خادم کا, پریسبیٹیرین, ایک بہت بڑے خادم ہے اور اسے ایک بہت بڑا اعزاز حاصل ہے, اسے گاڈ فادر بھی کہتے ہیں. ان کا نام کیلون ہے, پورا نام نہیں آتا تو یاد ہے, ان کا نام کیلون ہے, بہت بڑا خادم. اس سے کہا کہ نجات پانے کے بعد اگر کوئی شخص گناہ کرتا اور وہ رجوع لیتا, خدا اس کے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا. اگر وہ بار بار گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ پھر وہ اپنا ذمہ دار کیا ہے؟ خود. وہ ایمان سے باغی ہو گیا ہے, وہ ایمان نہیں لایا اور اس نے حقیقی توبہ نہیں کی. ریورنڈ پروفیسر کیلون کا یہ کہنا تھا, اگر اس نے حقیقی توبہ کی ہوتی,
तो हकीकी तौर पर यीशु मसीह पर वो ईमान लाया होता, वो लाजम था, गुनाह करने के बाद उसको एहसास गुनाह होता और वो खुदा उनकी तरफ क्या करता, रुजू जाता और वापस यीशु के पास जाता। मेरे चीजों दूसरी एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं। पौलुस रसूल ने जो पौलुस के साथ खिदमत गुजार थे, थिमोथियुस के खत में लिखते हुए फरमाया है, ये बड़ा गौरतलब है, ये ईमानदार सूरमा थे और इनके ईमान का जहाज गर्क हो गया और उसकी मिसाल सामने सामने रूबरू थिमोथियुस जो पौलुस रसूल का शागिर्द है उसको दिया। पहला थिमोथियुस पहला बाब और उसकी 18वीं आयत से 20 आयत तक हम उसको देखें तो वहां पर गौर करेंगे कि जब हम हकीकी तौबा कर लेते हैं और हम हकीकी तौर पर यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं और फिर गुनाह पर गुनाह करते रहते हैं, जैसे दाऊद नबी ने कहा कि जो गुनाह पर गुनाह करता है उसकी बालदार खोपड़ी चीर डालता है, लेकिन मेरा यीशु मसीह तहम्मुल करके ठहरा है और पुराने अहद नामक की शरीयत जो फिर उनको सजाएं मिलती तो खुदा उनको हलाक करता था, जमीन खुल जाती थी, लोग अंदर दस जाते थे और जलते हुए सांपों को भेजता था जो उनको डसते थे वो जल जाते थे और दीगर ऐसी बात आती। माना खुदा जालिम खुदा नहीं था, क्यों? इसलिए कि कोई ऐसी वजह थी कि उनको ये सजा खुदा देता था। और दाऊद भी कहता है जो गुनाह पर गुनाह करता रहता है खुदा उसकी बालदार खोपड़ी को चीर डालता है, लेकिन आज ऐसा नहीं, हम पर रहम हो गया है। हम पे क्या हो गया है? रहम हो गया है। हम अगर गुनाह हमसे सरजद हो जाए, हम निजात याफ्ता हो, हम ईमानदार हो, हम दीनदार हो, हम रास्तबाज हो, अगर हमसे सरजद हो जाए तो आज जमीन नहीं खुलती। अगर हमसे गुनाह सरजद हो जाए और चलते हुए शाम हमें नहीं डसते, हमारी बालदार खोपड़ी को खुदा चीरता नहीं है, वो तहम्मुल करके ठहरा हुआ है। पहला पत्रस 3 उसकी 9वीं आयत में लिखा वो तहम्मुल करता है, वो अपने आगे फेंक लेता है, वो हमें टाइम देता है कि हम क्या करें, तौबा करें। उस टाइम के अंदर हम अगर तौबा नहीं करते, रुजू नहीं करते तो फिर हलाकत ही हलाकत है, लेकिन तो भी खुदा किसी के हलाकत नहीं चाहता। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 शख्स है, एक सिकंदर फिथिया का जिक्र यहाँ पर किया और एक अनीस नामी शख्स का है जिसका जिक्र यहाँ पर किया गया। थोड़ी पहला थिमोथियुस पहला बाब उसकी 18वीं आयत, आए फर्जंद थिमोथियुस उन पेशन गोइयों के मुआफिक जो पहले तेरी बाबत की गई थी, मैं ये हुक्म ये काम तेरे स्पुर्द करता हूं ताकि तू उसके मुताबिक अच्छी लड़ाई, ईमान की अच्छी लड़ाई लड़ता रहे। ये लड़ाई किसके साथ है? इब्लीस के साथ और गुनाह के साथ है, बदी के साथ है और शैतान की तारीकी की फौज के साथ है। तो अच्छी लड़ाई लड़ता रहे और ईमान। बात यह है कि तौबा करने के बाद उस ईमान और नेक नीयत पर क्या रहे? मसीह के अंदर ईमान और नीयत का बड़ा अमल दखल है, बल्कि इसराइल के अंदर, बल्कि इस्लाम के अंदर भी ईमान और नीयत पर मबनी ये इनके दीन है। और यही दीन मेरा और आपका भी है कि हम ईमान और हमारी जो है नीयत क्या होनी चाहिए? नेक होनी चाहिए और पूरे ईमान और पूरी नीयत के साथ हम खुदा की हजूरी में जाए। हम इस्लामी भाइयों को देखते हैं कि वो जब अपनी नमाज को पढ़ने लगते हैं उससे पहले वो नीयत को क्या करते हैं? बांधते हैं, ईमान के साथ वो
خدا تعالیٰ کے سامنے وہ جاتے ہیں. اسی طرح ہم مسیحی ہمیں یہ حکم دے دیا گیا ہے. تیموتھیوس کو یہ بات بتائی ہے کہ تم ایمان کی اچھی کشتی لڑو تاکہ تم اس نجات میں پورے محفوظ پائے جاؤ اور ایمان اور نیک نیتی کے ساتھ تم اور تمہارا چال چلن چلتا رہے. میری نیت کیا ہے؟ توبہ کے بعد اگر گناہ ہو جاتا ہے تو ہم اس کی طرف رجوع کریں اور اس ایمان کے مطابق اس نیت کے مطابق اور اس نیکی کے مطابق یسوع کے پاس آئیں اور اپنے خون سے ہمارے گناہ کیا کرے گا؟ مٹا ڈالے گا. آگے بڑھے ان دو شخصوں کا ذکر کیا جو بڑے ایماندار بڑے ایمان کے سر اپنے آپ کو کہتے تھے اور وہ ٹریک سے اتر گئے. جی ایک منٹ پھر زور سے ذرا پڑھے. جس کو دور کرنے کے سبب سے بعض لوگوں کے ایمان کا جہاز کیا ہو گیا. آج بھی کئی لوگ میری چرچ کے اندر بھی اسے قبل اور ابھی بھی ایمان کے اوپر بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹی سی بات پر ان کے ایمان کے جہاز کیا ہو جاتا ہے؟ جگمگا رہا ہوتا ہے. غرق نہیں ہوتا ابھی تک. کیا ہو رہا ہے؟ جگمگا رہا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جگمگانے لگتے. بعض لوگوں کے ایمان کا جہاز کیا ہو رہا ہے؟ غرق ہو رہا ہے. وہ توبہ یافتہ ہے, وہ بپتسمہ یافتہ ہے, وہ بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم نجات پا چکے. کئی ڈینامینیشن کے لوگ ہر اتوار کو وہ چرچ جاتے ہیں, بچپن سے لے کے بڑھاپے تک کئی پیغامات انہوں نے سنے ہیں